الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، رب العالمین کا اپنے بندوں کے اوپر بے شمار انعام اور احسان ہے۔ وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے، اپنے بندوں پر انتہائی شفیق ہے، انتہائی مہربان ہے۔ اس کی شفقت اور اس کی مہربانی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندیوں کو نوازنے کا۔ تو کیا بندے بھی تیار ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہو رہی ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، ان اللہ رب العزت کی انعامات سے اپنا حصہ وصول کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہاں آپ کا مرتبہ سابقین کے ساتھ لکھا جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے متقین اور پرہیزگار بندوں کے اندر توابین اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بندوں کے اندر آپ کا شمار ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک بن جائیں، صادقین بن جائیں، صالحین بن جائیں؟ اگر ایسا ہے، آپ کی آرزو ہے، آپ کی خواہش ہے، اور یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی۔ کون مسلمان ہے جو اس کی آرزو نہ رکھے، اس کی خواہش نہ رکھے؟ تو پھر اس کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے، اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے، اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر مصروف کر لیجئے۔ اللہ کا ذکر کیجئے تاکہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہو، نیکیوں کے پڑھنے کے اندر نیکیوں کا وزن بڑھ جائے،
اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی لو لگائیے، اس کے سامنے روئیے دھوئیے، اس کو اپنے دکھڑے سنائیے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں کے دکھڑے سننے کے لیے بے قرار ہے۔ وہ اپنے بندوں سے دکھڑا سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنا دکھ درد میرے ساتھ شریک کریں اور اپنے دکھ درد میں مجھے پکارے، میرے سامنے عاجزی اور زاری اختیار کریں۔ لیکن بندے ہیں کہ اس عظیم اور اس کریم ذات سے بے خبر ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہو رہی ہے، ان انعامات کی بارش کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں، ان انعامات کے بارے میں، ان نیکیوں کے بارے میں، ان خزانوں کے بارے میں جانیں اور جان کر کے پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان میں سے ایک خزانہ یہ ہے کہ جس وقت آذان ہو رہی ہو، مؤذن آذان دے رہا ہو اور آپ کے کانوں کے اندر آذان کی آواز پڑے، تو جس طرح الفاظ مؤذن کہہ رہا ہے، آپ ان الفاظ کو اس کے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ باقی الفاظ کو اسی طریقے سے دہراتے رہیں۔ تو اس اذان کا جواب دینے کے اوپر اللہ رب العزت آپ کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ جب اذان ہو رہی ہو، اپنی باتوں کو روک لیجیے، اذان کی طرف متوجہ ہو جائیے اور اذان کا جواب دیجیے اور جنت حاصل کیجیے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال المؤذن، کہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تم میں سے جب کوئی اس آواز کو سنے تو وہ بھی جواب میں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی جواب میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سننے والا بھی جواب میں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بعض لوگ یہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملا دیتے ہیں اور انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، بس اتنا ہی۔ اور پھر فرمایا کہ جب مؤذن کے حی علی الصلاۃ، تو سننے والا جواب میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کے حی علی الفلاح، تو جواب میں سننے والا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والا بھی جواب میں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کے لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی جواب میں کہے لا الہ الا اللہ۔ تو اگر صدق دل سے اذان کے ان کلمات کا ہم جواب دیں گے تو فرمایا دخل الجنہ، جس نے صدق دل کے ساتھ ان کلمات کا جواب دے دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اور جب آپ مؤذن کی اذان سنیں اور اذان کا جواب دینے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، اذان کے بعد والی دعا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی
آپ کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا غفر اللہ له ذنوب، کہ جس آدمی نے مؤذن کی اذان کو سننے کے بعد یہ کلمات کہے، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، یہ کلمات اذان کے بعد کہہ لیں۔ انا اشہدو کہہ لیں یا صرف اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ دوسرا کلمہ، اور پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، کہ میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر یہ دعا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ پر اعتبار رب کے راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے اعتبار دین کے میں نے قبول کیا اور اس پر راضی ہوا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر اس کے اوپر میں راضی ہوا اور میں اس کے اوپر ایمان لایا۔ غفر اللہ لہ ذنوب، اس دعا کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے پڑھنے والے مرد اور عورت کی مغفرت فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اذان سننے کے بعد اگر آپ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں گے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے لیے قیامت کے دن حلال ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته خلت له شفاعتي يوم القيامة، کہ جس آدمی نے اذان سننے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تو فرمایا کہ اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت، میری سفارش حلال ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب مل جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اذان کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا بھی اہتمام فرما لیجیے۔ پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور پھر یہ دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہاں تک اس دعا کو پڑھ لیں۔ اور بعض روایت کے اندر انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ بھی ہیں،
اگر وہ یاد ہیں تو وہ بھی ساتھ ملا لیں. انک لا تخلف المیعاد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش بھی نصیب ہوگی. اور اگر کسی خوش قسمت کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اذان کہے مسجد کے اندر، اور اس کو لگاتار اس نے اذان کہی اور 12 سال تک وہ مؤذن بنا رہا، اذان دیتا رہا، تو اللہ رب العزت کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. جس نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان نے 12 سال تک اذان دی وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اور فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ہر دن کی اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں گی. اذان دینے پر 60 نیکیاں اور اقامت پڑھنے کے اوپر 30 نیکیاں. تو جو مؤذن ہیں، اذان دینے والے ہیں، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. آج ہم ان لوگوں کو معمولی لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں تو مسجد کا مؤذن ہے، فلاں مسجد کا خادم ہے. ارے ان کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو آپ کیا جانیں. مؤذن کے مرتبے کا، مؤذن کا مقام کا تو آخرت کے اندر پتہ چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اذان اور اقامت کے درمیان میں آپ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا رد نہیں ہوگی. یہ اللہ کا کس قدر انعام کہ جب اذان ہو، اذان کے بعد دعا مانگ لیں. اقامت سے پہلے پہلے اس وقفے کے دوران میں 2 دعا مانگیں گے، وہ دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی. چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء بین الاذان والاقامت لا يرد. کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. وہ دعا اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیتے ہیں. تو اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان میں خاموش ہو کر کے اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد پھر اللہ سے یہ دعا مانگیں تو یہ دعا رد نہیں ہوگی. اب اذان ہونے کے بعد اگر آپ نے وضو کیا اور خوب اچھے طریقے سے وضو کیا، سنن کا، آداب کا لحاظ رکھ کر کے وضو کیا، تو اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. اور وضو کرنے کے بعد وضو کی جو ماسورہ دعا ہے، اگر آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا تو اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے. اور پھر آپ نے 2 رکعات ادا کر لی اس طریقے سے کہ اس 2 رکعات کے اندر آپ کسی غلطی کا مرتکب نہیں ہوئے، کہ کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا، تو اللہ رب العزت ان 2 رکعات کے بدلے میں آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آپ کے لیے جنت کو واجب فرما دیں گے.
کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا خزانہ کہ اچھی طریقے سے وضو کیا تو اللہ رب العزت وضو کے بدلے میں گناہوں کو معاف کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد معصورہ دعا پڑھی، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ 2 رکعت ادا کی اور ان کے اندر کوئی سہو کوئی غلطی نہ ہوئی، گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت واجب ہو جائے گی۔ اور دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ فرمایا جس انسان نے وضو کیا اور خوب اچھے طریقے سے آداب اور سنن کا لحاظ رکھ کر کے وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، تو جس عضو کو وہ دھوئے گا اس کے دھونے کے ساتھ ہی اس کی خطائیں بھی ساتھ دھل جائیں گی، اس کے جسم سے غلطیاں خطائیں گناہ نکل جائیں گے، حتیٰ تخرج من تحت اظفاری، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے جو گناہ ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو وضو کرے اور فیسبغ الوضو، اور پھر پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرے کہ ہر عضو کو اچھے طریقے سے مل مل کر کے دھوئے، اور پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ فرمایا جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دوسرا کلمہ، تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ ثم قال سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو فرمایا کہ جس آدمی نے یہ دعا پڑھ لی وضو کرنے کے بعد تو اللہ رب العزت اس کا اجر اور اس کا ثواب ایک ایسے دفتر کے اندر ایک ایسے ورق کے اوپر لکھ کر کے اور اس کے اوپر مہر لگا کر کے اس کو محفوظ کر دیں گے، اور پھر اس مہر کو قیامت تک نہیں توڑا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم صلی رکعتین لا یسہو فیہما، اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کی جس کے اندر اسے کوئی سہو کوئی غلطی نہیں لگی اور اس کے خیالات منتشر نہیں ہوئے، خیالات کے اندر وہ منہمک نہیں ہوا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک روایت کے اندر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنہ، کہ جس نے وضو کیا اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں نفل ادا کی ہیں اور ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کے اندر وہ پوری طرح نماز کی طرف اپنے دل سے متوجہ رہا،
تو ایسے انسان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اب آپ نے وضو کر لیا، 2 رکعتیں ادا کر لیں اور مسجد کی طرف چل گئے، اور جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھ لی: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا آپ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھ لی تو سارا دن اللہ رب العزت شیطان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل المسجد قال اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اس دعا کو پڑھتے تھے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا قال ذلك حفظ من سائر اليوم، کہ جب تم نے یہ دعا پڑھ لی تو سارا دن تم شیطان کی داؤ سے اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہو گے۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ اسی طریقے سے 5 نمازوں کو باجماعت ادا کریں گے، 5 فرض نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو 2 پروانے عطا کیے جائیں گے۔ جس آدمی نے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیں، اس کے انعام میں اللہ رب العزت کی طرف سے اسے 2 پروانے دیے جائیں گے۔ ایک پروانہ ہوگا دوزخ سے نجات کا، اور دوسرا پروانہ ہوگا نفاق سے برات کا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے 2 پروانے دیے جائیں گے۔ ایک پروانہ دوزخ سے برات کا اور دوسرا پروانہ نفاق سے برات کا۔ اللہ اللہ، کس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے قدم قدم کے اوپر عنایات کی بارش۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی ان انعامات سے، ان عنایات سے بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جب آپ نے نماز ادا کر لی تو نماز ادا کرنے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آپ نے اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اس کا اہتمام کیا، اور پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ یہ آپ نے پڑھ لیا
99 تسبیحات ہو گئی، اور ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا تو 100 تسبیحات پوری ہو جائیں گی۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو کیا انعام ملے گا؟ فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل اگر کر لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لیں تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ فی دبر کل صلاة 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کیا، فتلک 99، تو یہ ٹوٹل 99 تعداد ہو گئی۔ ثم قال تمام المئہ، اور پھر 100 پورا کرنے کے لیے اس نے ان الفاظ کا ورد کیا، اور یہ الفاظ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، غفرت لہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة لم یحل بینہ وبین دخول الجنة الا الموت۔ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے موت کے۔ جس نے یہ معمول بنا لیا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہا، کرتی رہی، تو فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہی رکاوٹ ہوگی، مرنے کے بعد سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ رب العزت ان خوش قسمت اور ان خوش نصیب بندوں میں سے ہمیں بھی بنا دے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے ان کلمات کا ورد کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کلمے کا ورد کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ، جس کے اندر بعض الفاظ بعض روایات کے اندر زیادہ بھی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کلمے کا ورد کیا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں انعام کے طور پر آپ کو 7 چیزیں عطا فرمائیں گے، 7 انعام عطا فرمائیں گے۔ اور ان 7 انعامات میں سے ایک تو یہ کہ اس کلمے کے بدلے میں 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں گی، 10 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا،
10 درجات کو بلند کر دیا جائے گا. اور ان کلمات کا ورد آپ کو شیطان کے حملے سے اور شیطان کے وار سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین ينصرف من صلاة الغداة، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ اوتی بہن 7، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے 7 انعام دیے جائیں گے. کتب اللہ لہ بہن 10 حسنات، اللہ رب العزت ان کلمات کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھوا دیں گے، اور 10 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، 10 درجات کو بلند کر دیا جائے گا، اور 10 قربانیوں کے برابر اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اس کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور ہر ایک مکروہ اور ناپسندیدہ بات سے اس کی حفاظت کی جائے گی، اور اس دن اللہ رب العزت اس کو گناہ سے بھی محفوظ رکھیں گے. اسی طریقے سے اگر ان کلمات کو 10 مرتبہ مغرب کے وقت بھی پڑھ لیا جائے، مغرب کی نماز کے بعد، تو اسی قدر اجر اور ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے. اور اگر آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو فرمایا کہ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ گویا آدھی رات آپ نے اللہ کی عبادت کے اندر صرف کر دی. اور اگر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر دی تو یہ ایسا ہے کہ آپ نے گویا پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر صرف کر دی. دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی تو پوری رات کے قیام کا، پوری رات کی عبادت کا ثواب، اور اگر ایک جماعت کے ساتھ ادا کی تو آدھی رات کا قیام اور عبادت کا ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جائے گا. چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ. فرمایا میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کے اندر گزاری. اللہ رب العزت اپنے اس بے بہا خزانوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.